سو مجھے اور آپ کو خدا کے لیے کھڑا ہونا ہے، خدا کے ہاتھوں میں آنا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم الاؤ کرتے ہیں خدا کو کہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں میں لے، اور ہم اپنے آپ کو الاؤ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ہاتھوں میں جائیں۔ جتنی زیادہ دعا ہوگی اتنا زیادہ ہم خدا کے کنٹرول میں آتے چلے جائیں گے۔ خدا یسوع مسیح جب اس زمین پہ تھے تو انہوں نے بہت کم خدا ہونے کے طور پہ موو کیا۔ چند ایک چیزیں، جا تیرے گناہ معاف ہو گئے۔ بہت سے مقامات پہ یہ بھی بحیثیت خدا انہوں نے معافی نہیں دی۔ یہاں بھی آگے جا کے بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایمانداروں کو کہا کہ جس کے گناہ تم معاف کرو گے اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جس کے گناہ تم قائم کرو گے اس کے گناہ قائم کر دیے جائیں گے۔ لیکن ایک کام جو صرف اس نے کیا وہ کیا تھا؟ مخلصی کا کام، نجات کا کام، زندگی دینے کا کام، ہماری گناہوں سے خلاصی اور رہائی کا کام۔ باقی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ انسان کے طور پہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ میں اور آپ اس کو فالو کر سکیں۔ اگر وہ خدا کے طور پہ کرتا تو ہم کہتے ہیں وہ تو خدا ہے، ہم کیسے اسے فالو کر سکتے ہیں؟ لیکن اس نے جو کچھ کیا وہ کس کے طور پہ کیا؟ انسان کے طور پہ، تاکہ ہم اسے فالو کر سکیں، ہم اس کے پیچھے چل سکیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر ہم اس کے پیچھے نہ چل پاتے۔ سو ابلیس جو ہے اس کی بات ماننے سے انسان نے گناہ کر لیا، اور جب انسان نے گناہ کر لیا تو جب ابلیس کی بات کو مان لیا تو انسان کس کی غلامی میں چلا گیا؟ ابلیس کی غلامی۔ اور جب ابلیس کی غلامی میں گیا تو جو غلام ہوتا تھا اس کا سب کچھ اس کے مالک کا ہو جاتا تھا۔ تو جب وہ ابلیس کی غلامی میں انسان گیا تو اس کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا تھی؟ انسان کے پاس اتھارٹی آن ارتھ، زمین کے اوپر اختیار، یہ سب سے قیمتی چیز تھی انسان کے پاس۔ تو ابلیس نے وہ اتھارٹی جو ہے وہ انسان سے چھین لی، وہ اتھارٹی اور وہ اختیار جو ہے اس کو چھین لیا، اور اس اختیار کو لے کے وہ زمین کے اوپر راج کرنے لگ گیا۔ اور جب یسوع زمین پہ آیا ہے تو وہ اسی اتھارٹی کو جو ابلیس نے انسان سے چھینی تھی اس کو واپس لینے کے لیے آیا ہے۔ اور یہ سارا جو الہی انتظام ہے وہ اسی ضمن میں کیا گیا، تاکہ یہ اختیار جو ابلیس نے لے لیا ہے وہ اس کو واپس لے سکے۔ جو آدم کے پاس اختیار تھا وہ کون سا اختیار تھا؟ زندگی کا اختیار۔ آدم کے پاس جب اتھارٹی تھی تو کون سی تھی؟ لائف کی اتھارٹی تھی، زندگی کی اتھارٹی تھی۔ جب تک آدم کے پاس تھا ہر ایک چیز جو ہے وہ زندہ ہے، وہ خود بھی زندہ ہے، اور کب تک زندہ ہے؟ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، ڈیتھ نہیں ہو سکتی اس کی۔ لیکن جب یہ اتھارٹی ابلیس نے اسے چھینی تو اس نے موت کے وسیلے سے راج کرنا شروع کر دیا۔ اب موت نے دندنانا شروع کر دیا، اب موت جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو گئی، اور اس لیے اس کے بعد شریعت کو دیا گیا، لا کو دیا گیا، تاکہ لا جب دیا جائے تو ابلیس کی جو موت کے وسیلے آنے والی اتھارٹی ہے اس کو کم کیا جا سکے، اسے کنٹرول کیا جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت کیا بتاتا ہے؟ شریعت ہمیں گناہ کی پہچان بتاتی ہے۔ گناہ کی پہچان ختم ہو چکی تھی۔ آج بھی زندگیوں میں، کلیسیاؤں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ اتنی نارملائز ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے شریعت دی گئی تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اور یسوع جو ہے وہ زمین پہ آیا تاکہ ابلیس سے
अथॉरिटी को ले, इख्तियार को ले, मौत के साथ जो अथॉरिटी के साथ, इख्तियार के साथ काम कर रहा है। और यीशु जब मौत के बंध तोड़ के जमीन से जी उठा, जब वो मौत के बंधनों को खोल के, कब्र के बंधनों को खोल के जी उठा, तो जो पहली चीज ब्रेक हुई वो थी इब्लीस का इख्तियार और इब्लीस की अथॉरिटी जो मौत के वसीले से मूव कर रही थी, मौत के वसीले से जो काम कर रही थी। इसलिए जब यीशु जी उठा तो उसने क्या कहा? मौत फतह का लुकमा, आए मौत तेरी फतह कहां रही, आए मौत तेरा डंग कहां रहा, वो खत्म हो गया है। अब हमारे पास उससे बचने के लिए जो है वो एक बहुत खूबसूरत राह और रास्ता है, और वो खुद यीशु मसीह है।